بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جون بروز منگل ہم بات کریں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کی۔ بالآخر جو مظلوم ہیں ان کو انصاف ملا ہے اور جو بریت کی درخواستوں پر سماعت تھی اس کو روک دیا گیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور جو مرکزی ملزمان ہیں عمر ورق ہو گئے، مشتاق سکھیرا ہو گئے اور رانا عبدالجبار ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو باقی سینئر پولیس افسران ہیں جو آج بھی خدمت گزار ہیں شریف خاندان کی، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی خدمت سانحہ ماڈل ٹاؤن سے بھی زیادہ کریں گے لیکن آپ ہماری اس کیس سے جان چھڑوائیں، ان کو کیسے تاریخی شکست ہوئی ہے۔ اور جس کیس کو خود شہباز شریف اور حمزہ شہباز دیکھ رہے تھے، وہ کیس اور اس میں جو بریت ہے وہ ابھی تک نہیں مل پائی، یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس امپورٹڈ حکومت کے لیے۔ اور ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، اس کے باوجود اللہ کا بھی ایک نظام ہے اور عوام کا جو دباؤ ہے وہ بڑا ہی اہم ہے اور وہ کام کر گیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج کی سماعت کا حوالہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس تھا، اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے بھلائی کی امید رکھنا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ شہباز شریف سے یہ امید رکھیں کہ وہ کرپشن نہ کریں، لیکن کیونکہ فارن فنڈنگ کی حد تک کیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا تھا، فارن فنڈنگ ختم ہو گئی تھی، صرف ممنوعہ فنڈنگ کی حد تک تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ ہے وہ اپنی رائے دے چکا ہے کہ ہمارے خیال میں جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کی حد تک تو جو ممنوعہ فنڈز ہوں گے انہی کو ضبط کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی چیز پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کا بھی موقف تھا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے سارے جو فنڈز ہیں وہ تھرو پراپر چینل آئے ہیں، اور اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس کوئی فنڈ ایسا آیا ہے جو ارریگولیرٹی ہے اس میں تو اس کو آپ میکسیمم ضبط کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا، الیکشن کمیشن کے بعد وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا اور پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، دو فورم موجود ہیں، اس وجہ سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو دل پہ نہیں لینا۔ میں آپ کو آج کی جو سماعت ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو سماعت کی ہے وہ اس کی مختصر ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں۔ درخواست گزار اکبر اسبابر کے فائنینشیل ایکسپرٹ ارسلان وردک نے آج اپنی جو آرگومنٹس ہیں وہ مکمل کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان اعداد و شمار پر وہ آج بات کریں گے جو مبہم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کے حوالے سے۔ ارسلان وردک نے کہا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ برطانیہ سے پیسے آئے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اگر کوئی تسلیم شدہ حقیقت ہے تو اس کو آپ دہرا کیوں رہے ہیں۔ ارسلان نے کہا کہ کینیڈا سے آنے والی رقم کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ کہ کس نے دیں، ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے فنڈز آئے جس کا رجسٹریشن نمبر دے دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایک اور کمپنی سے $49,000 آئے اور ان فنڈز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے انکار نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈونرز کی فہرستوں میں تفصیلات نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو 13 ممالک سے مختلف لوگ فنڈز کرتے تھے۔ آسٹریلوی ایجنٹ نے لکھا کہ $41,000 کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف چیئرمین آفس میں 2 کروڑ کے وصول ہوئی لیکن ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی کو 50 میں سے 41 بینکوں نے جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ جواب نہ دینے والے بینکوں میں اکاؤنٹس موجود ہوں۔ معاشی ماہر نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے آڈٹ کے اصول اور معیار کو نظر انداز کیا، ڈونرز تھرڈ پارٹی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی اپنی بنائی ہوئی کمپنیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار اکبر اسبابر نے کمیشن کے روبرو کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کی تفصیلات دے رہی ہے، ہر سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ سماعت مکمل ہونے پر چیف الیکشن کمشنر نے دونوں فریقین کا شکریہ ادا کیا، پاکستان تحریک انصاف کا کیس مکمل ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسری جو جماعتوں کے کیسز ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن ووٹر کا اعتماد بحال اور ملک کو جمہوری طور پر مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا، تاہم چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ضرورت پڑی تو فریقین کو دوبارہ بلایا جا سکتا ہے۔ اس میں جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ انور منصور خان صاحب جو سابق اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ دلائل دے رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، میری جو اپنی ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بیان دے چکا ہے کہ وہ 8 ہفتوں میں باقی جماعتوں کے خلاف بھی فیصلہ سنا دے گا اور ان کی سکروٹنی ہے وہ مکمل کر دے گا۔ ابھی نہیں، اتنا جلدی یہ فیصلہ آنے والا نہیں ہے
اور اس میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے، 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ یہ اپنا فیصلہ لکھوانے بیٹھیں تو مزید بھی آرگومنٹس یا دلائل کے لیے دوبارہ فریقین کو بلا سکیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے نظام پر۔ اگر تو نظام کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کو میکسیمم جو آپ سزا دے سکتے ہیں دیں، ان کی خودداری کی سزا اگر کوئی دلوانا چاہتا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، تو وہ تو پھر الیکشن کمیشن کو لکھا لکھایا ایک آرڈر مل جائے گا اور وہ آج رات ہی جاری کر دیں گے، یا جیسے نواز شریف لنڈن سے بیٹھ کر الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں سے بھی آ سکتا ہے، تو ہو تو کچھ بھی سکتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن کمیشن سے بھلائی کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے شہباز شریف سے یہ امید رکھی جائے کہ وہ کرپشن نہیں کرے گا، وہ چوری نہیں کرے گا، تو بالکل ایسے ہی ہمیں امید تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا بھی ایک نظام ہے اور اللہ پاک کی بھی ایک عدالت ہے، اور یہ اپنے پلاننگز کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ایک ممنوع فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جس کا 8 سال سے چرچا کیا جاتا رہا، انشاءاللہ یہ ختم ہوگا، خارج ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف اس میں سرخرو ہوگی اور ملک میں مزید کوئی یہ حالات خراب کرنے کی طرف نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کا، سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کی سماعت آج اعجاز بھٹر صاحب کی عدالت میں ہوئی۔ آج 21 جون ہے، 18 جون سے کیس 21 جون کے لیے ملتوی کیا گیا تھا اور بریت کی درخواستوں پر سماعت ہونی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک اور جو مدعی ہیں جواد حامد، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں ایک درخواست دائر کی۔ اپنی حکمت عملی کے تحت انہوں نے وہاں پر آرگومنٹ نہ کیے اور عدالت سے ٹائم مانگ لیا کہ ہماری جو ریٹ پٹیشن ہے وہ انٹرٹین ہو گئی ہے اور اب اس پر نمبر لگ گیا ہے، اور مزید جو عدالت میں آرگومنٹس کے لیے انہوں نے وقت مانگ لیا اور ڈاکومنٹس دینے کے لیے۔ آج اس ریٹ پٹیشن کی کاپی جمع کروائی گئی اعجاز بھٹر صاحب کی عدالت میں، اور اعجاز بھٹر صاحب سے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، آپ بطور جج کام نہیں کر رہے، آپ بطور جو سہولت کار ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ پر مزید، اور آپ کو یاد ہوگا آج بھی یہ بات دہرائی گئی ہے کہ جب آپ کا استاد اعجاز بھٹر صاحب جو جج ہیں ان کا استاد ملزموں کا وکیل بن کے اعجاز بھٹر کے سامنے پیش ہوگا تو اعجاز بھٹر صاحب کیسے ان کو نہ کریں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان تھا۔ پھر جب 26 جون کو جنہوں نے عہدے سے ہٹا دیا جانا ہے یا ان کا عہدے کا ٹینیور پورا ہو جانا ہے، یہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف کمال شفقت کرتے ہوئے اعجاز بھٹر صاحب کی جو میعاد ہے عہدے کی اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، 1 سال اور ایکسٹینڈ کر دیں، اور کیونکہ ہر حال میں مشتاق سکھیرا کو ہر حال میں بچانا ہے، کیونکہ وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتا ہے اگر اس کے خلاف کارروائی ہوئی، عمر ورق کو بچانا ہے، ران عبدالجبار کو بچانا ہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں۔ اگر ایک ہفتہ یہ جیلوں میں چلے گئے تو یہ ساری باتیں بتائیں گے، یہ بتائیں گے کہ کس نے حکم جاری کیا، نواز شریف نے کیسے کوئٹہ سے مشتاق سکھیرا کو بلوچستان آئی جی تھا اور 17 جون سے 1 دن پہلے تعینات کیا پنجاب کا آئی جی، کیسے جو یہ سارے معاملات ہوتے رہے اور 16 جون کو یہ فیصلے ہوتے رہے۔ بہرحال عدالت میں جب سماعت ہوئی تو آنریبل جو جج صاحب تھے انہوں نے بھی برہمی کا اظہار کیا، اور جو پاکستان عوامی تحریک کے وکیل تھے انہوں نے بھی شدید آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی، اور عدالت نے کہا کہ آپ یہ الزامات لگا رہے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان الزامات سے آپ کوئی ریلیف لے سکتے ہیں تو یہ ریلیف نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ سے ریلیف نہیں لینا، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اس کیس کو چھوڑ دیں، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، اور آئین پاکستان کا آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا، ہم اس کی جنگ لڑیں گے، ہم ہائی کورٹ تک گئے، ہم سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے، لیکن ہم اس طریقے سے اندھیر نگری نہیں مچانے دیں گے کہ آپ کے سامنے کوئی بحث کر رہا ہے، کوئی دلائل دے رہا ہے، اور وہاں پر جو آرٹیکل 172 ہے پولیس آرڈر 2002 کا، اس کی کوئی بات کر دے اور آپ کہیں کہ ہاں یہ تو بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ سے تو پورا استغاثے کا کیس ہی خارج کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اس حد تک جا چکے ہیں، آپ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، آپ کا مائنڈ پہلے بنا دیا گیا ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کے اوپر عدم اعتماد کریں۔ خیر، اس پر عدالت نے سماعت روک دی، اور سماعت روکنے کے بعد آنریبل جج صاحب چیمبر میں چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی۔ برہان معظم صاحب ملزمان کے وکیل ہیں، انہوں نے عدالت میں کہا کہ ان کے پاس کوئی سٹے آرڈر تو ہے نہیں کہ یہ کوئی سٹے آرڈر دکھا دیں اگر لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کوئی سٹے دیا ہے، خالی ایک درخواست دائر کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بریت ان کا حق ہے، اگر ان کا فیئر ٹرائل کا حق ہے تو ان کا بھی فیئر ٹرائل کا حق ہے، ملزمان کا بھی۔ جب ملزمان کے خلاف کوئی کیس ہے ہی نہیں اور ملزمان
بالکل بے گناہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، جو شخص اس دن موجود تھا اور وہ اس آپریشن کو لیڈ کر رہا تھا، پھر بتائیں کہ وہ شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے؟ اور جو اس وقت جس کی ذمہ داری تھی، اگر وہ وہاں پر قتل عام ہو رہا تھا اور تو وہ یہ کہے کہ جی نہیں میری تو آفیشیل ڈیوٹی تھی، پھر بتائیں نا آپ کی آفیشیل ڈیوٹی کس نے لگائی تھی؟ شہباز شریف نے لگائی تھی، پھر نام لیں آپ ان کا، آئی جی پنجاب نے۔ اب اگر آفیشیل ڈیوٹی ڈی آئی جی کی تھی یا ایس پی کی تھی تو پھر آئی جی نے لگائی نا۔ اب اگر آپ نے آئی جی کو بھی کلین چٹ دینی ہے، آپ نے ڈی آئی جی کو بھی کلین چٹ دینی ہے، آپ نے ایس ایس پی کو بھی اور ایس پی کو بھی کلین چٹ دینی ہے، پھر کون تھا جس نے آپ کو یہ آفیشیل ڈیوٹی جو ہے اس پر آپ کو تعینات کیا تھا؟ بہرحال عدالت میں جو عوامی دباؤ تھا وہ کام کر گیا، اور عدالت نے جو سماعت ہے وہ روک دی ہے عدم اعتماد کی بنیاد پر۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 24 جون تک ملتوی کی ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے پاس اب 3 دن مزید ٹائم ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ بھی لے سکتے ہیں، اور اب 24 جون کو مجھے نہیں لگتا کہ آخری لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا جج صاحب کا، تو جج صاحب اس دن کو فیصلہ دے کر جائیں گے۔ اگر تو ایسا ہوگا تو یہ تو ایک تاریخ کا بدترین دن ہوگا، لیکن جس طریقے سے آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سماعت روک رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر مزید کوئی کارروائی ہوگی۔ بہرحال آج کا جو ان کی بریت لینے کا، اور وہ آج جو مٹھائیاں لے کر آئے تھے ان کو مٹھائیاں واپس کرنی پڑی ہیں، اور ان کی بریت کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہوا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔